ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شیرگڑھ کی پہاڑیوں پر شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں مٹیالی آسمان میں گھل رہی تھی اور قدیم حویلی سائے میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ یہ وہی حویلی تھی جہاں کبھی کہے گونجتے تھے، جہاں میر جان شیر خان کی شفقت اور انصاف کی پہچان تھی، مگر آج وہ خاموش تھی۔ دیواریں بھی کسی بھاری گناہ کی گواہی دینے پر مجبور تھیں۔ میر جان شیر خان، قبائل کا سردار، طاقت اور روب کا مجسمہ، وہ شخص جس کے ایک اشارے پر فیصلے بدل دیے جاتے تھے، وہی میر جان جو کبھی کمزور پر ہاتھ اٹھانا گناہ سمجھتا تھا، آج اپنے ہاتھوں سے ظلم کی تاریخ لکھنے جا رہا تھا۔ چند ہفتے پہلے اس کے بڑے بھائی میر قاسم خان کی موت ہوئی تھی۔ قتل نہیں، قبائلی دشمنی کا نتیجہ، جسے سب بھلا دینا چاہتے تھے، لیکن میر جان نہیں بھولا۔ بھائی کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، خون میں لت پت، اور اس کے خون نے اس کے دل کو بھی کالے سیاہ دھبے سے بھر دیا تھا۔ اب اسی خون کا بدلہ لینے کا فیصلہ پنچایت میں ہو چکا تھا۔ پنچایت کے صحن میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر چہرہ جھکا ہوا، ہر زبان خاموش۔ سفید داڑھی والا سردار گلا صاف کر کے بولا، خون بہا کا فیصلہ ونی ہے۔ 18 سالہ لیلا نور محمد کی بیٹی میر جان شیر خان کے نکاح میں دی جائے گی۔ ہوا رک گئی، لمحے ٹھہر گئے۔ لیلا، وہ لڑکی جو کل تک گڑیا سے کھیلتی تھی، آج ایک خون کے بدلے کی قیمت بن چکی تھی۔ نور محمد کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ جانتا تھا یہ آنسو کسی کو دکھائی نہیں دیں گے۔ لیلا نے سر نہیں اٹھایا، بس اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ وہ سب سمجھ گئی تھی، مگر اس کے پاس انکار کا نہ تو اختیار تھا اور نہ ہی سوال کرنے کا۔ میر جان شیر خان نے فیصلہ سنتے ہوئے پلک بھی نہیں جھپکائی، چہرہ سخت، پتھر جیسا۔ قبائلی فیصلہ ہے، بس اتنا کہا اور بات ختم۔ نکاح کا دن آیا، حویلی روشن تھی، مگر خوشی کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ لیلا سرخ لباس میں ملبوس تھی، مگر چہرے کا رنگ سفید اور خوفزدہ، دل میں اندھیرا، آنکھوں میں سوال۔ میر جان نے نکاح کے وقت بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، جیسے وہ انسان نہیں، کوئی بوجھ ہو۔ قاضی نے پوچھا، قبول ہے؟ قبول ہے۔ میر جان کی آواز سرد اور بے جان تھی۔ لیلا کی آواز کہیں کھو گئی تھی، حلق میں رک گئی۔ قاضی نے خود ہی ہاں سمجھ لی۔ یوں ایک زندگی ایک فیصلہ بن گیا۔ رات گہری ہو گئی، سرد ہوا پہاڑوں سے اتر کر صحن میں رقص کر رہی تھی۔ لیلا دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے، دل میں انجانا خوف، ہر آواز پر وہ چونک جاتی۔ دروازہ زور سے کھلا، میر جان اندر آیا، چہرے پر سختی، آنکھوں میں تلخی۔ لیلا فوراً کھڑی ہو گئی۔ سردار صاحب۔ چپ، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور کہنے لگا، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ لیلا کو لگا شاید وہ غلط سن رہی ہے۔ کیا؟ اگلے ہی لمحے وہ اسے زور سے دھکا دینے لگا۔ کمزور لڑکی زمین پر گری اور اسے گھسیٹ کر باہر نکال دیا گیا۔ میر جان، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ روتے ہوئے کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دروازہ بند ہوا اور کنڈی چڑھ گئی۔ اندر وہ خاموش اور بے رحم تھا۔ میر جان شیر خان بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کیں اور خود کو یقین دلایا کہ وہ انصاف کر رہا ہے۔ رات آدھی گزر چکی تھی، تیز ہوا چلنے لگی، دروازے چرچرانے لگے تو میر جان کی آنکھ کھل گئی۔ اچانک لیلا کا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اتنی سردی میں؟ فوراً دروازہ کھولا اور اگلے لمحے لیلا کا بے ہوش جسم دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر اس کے قدموں میں آ گرا۔ لیلا، وہ بے اختیار پکار اٹھا۔ اس نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ ہلکی تھی، جیسے زندگی اس جسم سے چھن رہی ہو۔ اسے اندر لایا، بستر پر لٹایا، سانسیں چیک کی۔ مدھم، بہت مدھم۔ میر جان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا، سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ کمرے میں مدھم روشنی
और उस लम्हे उसके दिल में पहली बार कुछ टूटने लगा। लैला की पलकें बंद, होंठ नीले, सांस अटकी हुई। मीरजान ने लिहाफ उसके गिर्द लपेटा, आग के करीब किया। हाथ कांप रहे थे मगर वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। सांस लो लैला। लफ्ज बेसाख्ता निकले, पहले कभी ना कहे गए। चंद कतरे पानी होंठों पर, सर हल्का सा ऊपर। लम्हों बाद हल्की जुम्बिश, फिर पहली सांस, फिर दूसरी। मीरजान की बंद मुट्ठी आहिस्ता खुली। वो सीधा हुआ, खुद को कमजोरी से बचाते हुए, मगर दिल अब भी लरस रहा था। कुछ देर बाद लैला की पलकें लरजी, आंखें खुली तो सबसे पहले वो चेहरा देखा, वही जिसने उसे दरवाजे से बाहर धकेला था। लैला चौंक कर पीछे हटने की कोशिश करने लगी मगर जिस्म ने साथ नहीं दिया। मत डरो। मीरजान की आवाज अचानक बेख्तियार नरम हो गई। ये एक लफ्ज और लैला के दिल पर ऐसा गिरा जैसे कोई हथौड़ा। वही शख्स जिससे डरना उसकी मजबूरी बन चुका था। आंखों में आंसू भर आए, होंठ हिले मगर कोई आवाज ना निकली। मीरजान ने नजरें चुरा ली। वो नजर इसके लिए बहुत भारी थी। तुम ठीक हो? बस सर्दी लग गई थी, वो रस्मी अंदाज में बोला जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हो। लैला ने हल्का सा सर हिलाया। बोलने की हिम्मत कहीं खो गई थी। शायद खौफ और सर्दी ने उसे सहम आकर रख दिया था। कमरे में एक अजीब खामोशी छा गई, वो खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा भारी होती है। मीरजान कमरे के एक कोने में रखी कुर्सी खींचकर बैठ गया, लैला से फासले पर, जिससे खुद को याद दिलाना चाहता हो कि वो अभी भी सरदार है। मगर रात ने उसे छोटा साबित करना शुरू कर दिया था। जहन में भाई का चेहरा उभरा, वही मुस्कुराता हुआ, वही कहता हुआ, ताकत तब तक ताकत है जब तक उसमें रहम हो। मीरजान। आंखें बंद की, ये जुमला अंदर गहराई तक उतर गया जैसे तीर। लैला ने करवट बदलकर दीवार की तरफ हो गई, लहाफ को और मजबूती से लपेट लिया। उसकी खामोशी किसी शिकायत की नहीं थी, ये खुद को संभालने की कोशिश थी। मीरजान सब देख रहा था। वो जानता था कि कुछ टूट चुका है और शायद वो खुद उसका जिम्मेदार था। आहिस्ता कदमों से दरवाजे की तरफ गया और अंदर से बंद कर दिया। पहली बार कमरे की कुंडी अंदर से लगी। ये छोटा सा अमल मगर मायने में बहुत गहराई थी। सुबह की अजान के साथ ही हवेली में जिंदगी की हलचल शुरू हो गई। लैला चौंक कर आंख खोली, अभी भी उसी कमरे में, गरम लिहाफ और करीब जलती हुई अंगीठी। नजरें घुमाई, मीरजान कुर्सी पर बैठा सो रहा था, सर दीवार से टिका हुआ, चेहरे पर थकन की लकीरें। लैला पहली बार उसे एक इंसान की तरह देख रही थी, न सिर्फ सरदार, न जालिम। आहिस्ता से उठी, कदम अभी भी कमजोर, खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। कहां जा रही हो? मीरजान की आवाज ने उसे चौंका दिया। पलटी, नजरें झुका ली। मैं वजू के लिए। आवाज हल्की थी। मीरजान ने दरवाजा खोल दिया और रास्ते से हट गया। यह पहला मौका था जब उसने इसे जाने से नहीं रोका। दिन भर मीरजान ने लैला को नजरअंदाज नहीं किया मगर हुक्म भी नहीं चलाया। खाने के वक्त अलग बर्तन भिजवा दिए गए, किसी को सवाल करने की इजाजत नहीं थी। लैला हैरान थी, वो खौफ में जीने की आदी थी। ये खामोश ख्याल रखना उसके लिए नया था। शाम को जब सर्द हवा फिर चलने लगी, मीरजान खुद आकर उसके लिए शॉल रख गया। ना कोई लफ्ज, ना निगाह, बस एक अमल। रात को मीरजान अपने कमरे में अकेला बैठा, सामने वही तलवार जिसने उसे सरदार बनाया था, हाथ में लिया और आहिस्ता कहा, अगर मैं रहम ना कर सका तो मैं सरदार नहीं, सिर्फ कातिल होऊंगा। आंखों में नमी थी मगर किसी को दिखाने नहीं दी। उसी रात फैसला किया, लैला के जख्मों पर नमक नहीं डालेगा। शायद मरहम बनने में वक्त लगे मगर मजीद गहराई नहीं आएगी। हवेली की सुबह वैसी ही थी, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे, हुक्म मानने वाले लोग, मगर दीवार के बीच कुछ बदलना शुरू हो गया था। लैला के दिल में सबसे बड़ी तब्दीली खामोशी की सूरत में आई। पहले खौफ, अब एहतियात। अब वो जान चुकी थी कि मीरजान शेर खान एक ही वक्त में सरदार भी है और टूटा हुआ इंसान भी। अब वो कमरे से बाहर आती तो कदम नाप कर रखती, आंखें जमीन पर और हाथ दुपट्टे में उलझे हुए।
हवेली की औरतें हैरत से देखती। वो वन्नी में आई थी। वन्नी वाली लड़कियां अक्सर रोती, चीखती या नजरअंदाज की जाती थीं, मगर लैला ना रो रही थी ना शिकायत। ये खामोश बर्दाश्त कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी। सरदार ने उसे कमरे में क्यों रखा हुआ है? एक मुलाजमा ने दूसरी से कहा। वन्नी वाली लड़कियों को तो सहन में जगह मिलती है। ये बातें मीरजान तक पहुंचने में देर नहीं लगती, मगर वो खामोश रहा। दोपहर के वक्त मीरजान हस्बे मामूल बाहर जाने लगा। अचानक उसकी नजर सहन के कोने में खड़ी लैला पर पड़ी। वो पानी का घड़ा भरने की कोशिश कर रही थी, मगर वजन उसके लिए ज्यादा था। मीरजान ने कदम रोके। एक लम्हे के लिए अंदर का सरदार बोला, ये औरतों का काम है, तुम क्यों मुदाखलत कर रहे हो? मगर अंदर का इंसान जो कभी ताकत का गुलाम नहीं था, उसे करीब ले आया। ये छोड़ दो। उसकी आवाज में हुक्म कम, दरख्वास्त ज्यादा थी। लैला चौंकी और घड़ा फौरन नीचे रख दिया। मैं कर लूंगी। उसकी आवाज में खौफ था, जैसे नाफरमानी किसी वबाल की तरह लग रही हो। मीरजान ने खुद घड़ा उठाया। उसके बाजुओं की ताकत अब रोब डालने के लिए नहीं थी। मैंने कहा ना छोड़ दो। लैला ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अब सख्त नहीं थी, सिर्फ थकी हुई, और उस थकन में कुछ इंसानी नरमी भी छुपी थी। उस दिन के बाद छोटी छोटी बातें लैला के दिल में एक नई कैफियत जगाने लगी। सर्दी में शॉल रख देना, खामोशी से खाना भिजवा देना, या बगैर देखे उसके लिए जगह छोड़ देना। ये सब मोहब्बत का ऐलान नहीं थे, मगर जुल्म की कमी जरूर थी। लैला अब रात को सोते वक्त दरवाजे की तरफ डर के बजाय खामोश दुआ के साथ देखती थी। एक छोटी सी उम्मीद जो पहले कभी नहीं थी। एक शाम का बाइली मेहमान हवेली आए। कह कहे, ऊंची आवाजें, मर्दों की महफिल। लैला कमरे में थी, मगर उन आवाजों ने उसे बेचैन कर दिया। किसी ने हंसते हुए कहा, सरदार, वन्नी वाली लड़की को संभाल कर रखना, वरना नरम दिल हो जाओगे। महफिल में कह कहा गूंजा। मीरजान की उंगलियां चटकने लगी। वो जानता था कि एक लफ्ज सब कुछ दोबारा तोड़ सकता है। वो उठा। महफिल खामोश हो गई। वो मेरी बीवी है, उसने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, और मेरी बीवी के बारे में कोई बात इस अंदाज में नहीं होगी। खामोशी छा गई। ये पहला मौका था जब उसने सबके सामने लैला को एक रिश्ता दिया। लैला ने ये अल्फाज पर्दे के पीछे सुने। हाथ कांपने लगे और आंखों से खामोश आंसू बह निकले। ये आंसू खौफ के नहीं थे, बल्कि पहली बार इज्जत के थे। वो फौरन मुंह पर दुपट्टा रखकर बैठ गई, जैसे अपने जज्बात खुद से भी छुपाना चाहती हो। उसी रात मीरजान देर तक जागता रहा। जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या मैं वाकई इतना जालिम हूं जितना मैंने खुद को बनाया है? लैला उसके लिए अब सिर्फ एक फैसला नहीं रही थी, बल्कि एक आईना थी, जिसमें उसे अपनी असल शक्ल दिखाई दे रही थी। अगली सुबह लैला ने हिम्मत जमा की। वो दरवाजे के पास खड़ी हुई, फिर आहिस्ता से बोली, सरदार साहब, अगर इजाजत हो तो मैं सहन में पौधों को पानी दे दूं। ये मामूली सा जुमला, लेकिन लैला के लिए एक बड़ा कदम था। मीरजान ने उसे देखा, चंद लम्हों बाद सर हिलाया। जो ठीक लगे कर लो। लैला की आंखों में हल्की सी चमक आई। वो बाहर निकली और पहली बार हवेली की हवा उसे कैद महसूस ना हुई। पौधों को पानी देते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। बादल हल्के हल्के थे, और वो जानती थी कि जिंदगी अभी आसान नहीं, मगर शायद अंधेरी नहीं रही। कमरे की खिड़की से मीरजान उसे देख रहा था। पहली बार किसी को आजाद देखकर वो खुद को हल्का महसूस कर रहा था। ये एहसास उसके लिए नया भी था और खतरनाक भी। लैला सहन में पौधों को पानी दे रही थी। ये वो लम्हा था जिसमें वो खुद को कैद से आजाद महसूस करती थी। हर पौधा जैसे खामोशी में भी जीने का हुनर सिखा रहा था। हवेली के बड़े दरवाजे पर अचानक शोर गूंज उठा। मीरजान के चचाजाद बहराम खान हवेली में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, ताकत और तहकीर की मिली जुली रोशनी। वो मीरजान के माजी का वो हिस्सा था जिसे वो दफन करना चाहता था, मगर जो बार बार सामने आ खड़ा होता। सरदार सलामत हूं, बहराम ने मुस्कुराकर कहा, मगर निगाह फौरन लैला पर जम गई। लैला का दिल बैठ गया।
اس نظر میں وہی زہر تھا جو وہ پہلے بھی محسوس کر چکی تھی۔ یہی ہے وہ ونی والی؟ بہرام نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سنا ہے تم نے اسے کافی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ لیلا کے ہاتھ سے پانی کا لوٹا ہلکا سا لرز گیا۔ میر جان نے قدم آگے بڑھائے۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر آنکھوں میں آندھی کی خبر تھی۔ الفاظ سوچ کر استعمال کرو بہرام۔ بہرام ہنسا۔ میں تو بس حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ودنی میں آنے والی لڑکی عزت کی توقع نہیں رکھتی، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ جملہ لیلا کے دل پر سیدھا وار تھا۔ لیلا نے لوٹا زمین پر رکھا، پھر آہستہ آہستہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ خود اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی۔ میں ونی میں آئی ہوں، اس نے دھیمی مگر صاف آواز میں کہا، مگر بے عزت ہونے کے لیے نہیں۔ صحن میں سناٹا چھا گیا۔ بہرام حیران رہا، جیسے اسے بولتے دیکھ کر غرور زخمی ہو گیا ہو۔ تم بولنا بھی جانتی ہو؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہاں میر جان کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ ایک قدم آگے آیا اور بہرام کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ بس ایک لفظ مگر حکم کی طرح گرا۔ اس عورت کی خودداری میری ذمہ داری ہے، اور جو اسے چھونے یا جھکانے کی کوشش کرے گا وہ مجھ سے ٹکرائے گا۔ بہرام کی مسکراہٹ جم گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ میر جان نہیں جسے وہ جانتا تھا۔ تم بدل گئے ہو سردار، وہ تلخی سے بولا۔ میر جان نے جواب نہیں دیا۔ خاموشی ہی اس کا آخری فیصلہ تھی۔ بہرام غصے میں حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ بہرام کے جاتے ہی لیلا کا جمع شدہ حوصلہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، سانس تیز، آنکھیں نم۔ میر جان فوراً اس کے قریب آیا مگر جان پوچھ کر فاصلے پر ہاتھ رکھے۔ تم نے ٹھیک کیا، اس نے آہستہ کہا۔ خاموش رہنا ہمیشہ کمزوری نہیں، مگر بولنا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے۔ لیلا نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے چند آنسو ٹپک گئے۔ یہ خوف کی نہیں بلکہ بوجھ ہلکا ہونے کے تھے۔ اسی رات میر جان دیر تک تنہا بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے ایک پرانا خنجر رکھا تھا، وہی جس سے اس کے بھائی کا خون بہا تھا۔ لیلا کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، میں بے عزت ہونے کے لیے نہیں آئی۔ اچانک ایک سچ یاد آیا جسے وہ برسوں سے چھپاتا آیا تھا۔ اس کے بھائی کی موت صرف دشمنی نہیں تھی بلکہ اس دشمنی کی آگ بہرام نے بھڑکائی تھی، اور لیلا وہ اس آگ کا بے گناہ ایندھن تھی۔ میر جان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کے ہونٹوں سے ایک بے آواز توبہ نکلی۔ اگلی صبح میر جان نے ایک حکم دیا، بغیر شور، بغیر اعلان۔ لیلا کے لیے حویلی میں ایک الگ کمرہ مختص کیا گیا جہاں وہ اپنی مرضی سے آ جا سکتی تھی۔ کوئی پابندی، کوئی سوال نہیں۔ یہ آزادی کسی تحفے کی طرح نہیں تھی، یہ اس کی خودداری کا اعتراف تھا۔ لیلا نے کمرے میں داخل ہو کر کھڑکی کھولی۔ ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ وہ مسکرائی، ہلکی سی مگر سچی مسکراہٹ۔ شام کو میر جان صحن سے گزرا۔ اس نے دیکھا لیلا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں چند لمحوں کے لیے، نہ شرمندگی نہ خوف، صرف خاموش سمجھوتا اور ایک نیا احترام۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں کے بیچ فاصلہ صرف جسمانی رہ گیا، دلوں کا نہیں۔ لیلا اپنی نئی حاصل کی گئی آزادی میں ابھی مکمل آسودہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حویلی آسانی سے کسی عورت کو سکون نہیں بخشتی، مگر اب وہ جاننے والی تھی کہ اس کا خوف غلط تھا۔ یہ جگہ شاید تھوڑا سا انسانی بھی بن سکتی تھی۔ بہرام خان حویلی سے تو نکل گیا تھا مگر اس کا غرور اور زہر وہاں رہ گیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف میر جان کے بدلے ہوئے لہجے سے نہیں تھی بلکہ اس بات سے تھی کہ ایک ونی والی لڑکی اس کے سامنے بولی تھی اور سردار خاموش رہا تھا۔ یہ ذلت اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ اسی رات وہ چند قابل اعتماد آدمیوں کے ساتھ خفیہ بیٹھک میں تھا۔ سردار اب کمزور ہو چکا ہے، بہرام دانت پیستے ہوئے بولا، اور اس کمزوری کا نام لیلا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ بہرام کی آنکھوں میں سیاہ چمک ابھری۔ ایسا وار کہ سردار کو یا تو عزت چھوڑنی پڑے یا عورت۔ اگلے دن حویلی میں ایک خبر آگ کی طرح پھیلی۔
کہا گیا کہ لیلا رات کو اگلے صحن سے باہر نکلی تھی اور کسی اجنبی سے بات کر رہی تھی۔ یہ خبر جس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیلا کو پہنچتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس قسم کا الزام اس جیسی عورت کے لیے موت سے کم نہیں ہے۔ دوپہر تک صحن میں لوگ جمع ہونے لگے، سرگوشیاں، شک بھری نگاہیں اور سوال جن کا جواب کسی کو سننا نہیں تھا۔ لیلا اپنے کمرے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، آنکھوں کے آنسو بھی وہ اپنے لیے چھپا رہی تھی۔ دروازہ کھلا، میر جان اندر آیا، چہرے پر وہی سنجیدگی، وہی طاقت جو فیصلوں سے پہلے آتی ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس نے آہستہ بولا۔ لیلا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز مضبوط۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی سردار صاحب۔ یہ صفائی نہیں تھی، یہ یقین تھا۔ میر جان باہر صحن میں آیا، سب نظریں اس پر جم گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سردار یا تو روایت کے ساتھ کھڑا ہوتا یا انصاف کے ساتھ۔ کہا جا رہا ہے کہ میری بیوی نے حد پار کی ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ خاموشی چھا گئی۔ میں سوال پوچھنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، عزت افواہوں سے نہیں چھنتی۔ بہرام آگے بڑھا، بناوٹی ہمدردی کے ساتھ بولا، اگر بات جھوٹی ہے تو تفتیش ہونی چاہیے۔ میر جان نے اسے دیکھا اور پہلی بار کھلے لفظوں میں کہا، تفتیش ہوگی مگر میری شرط پر۔ اس نے حکم دیا کہ جس نے لیلا پر الزام لگایا ہے وہ سامنے آئے۔ چند لمحوں بعد ایک نوکر کانپتے ہوئے آگے آیا، وہی جسے بہرام نے استعمال کیا تھا۔ میر جان کی آواز سخت ہو گئی، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا؟ نوکر نے نظریں جھکا لی، پسینہ ماتھے پر۔ نہیں سردار، مجھے بس بتایا گیا تھا۔ یہ الفاظ فضا میں گونج گئے۔ میر جان نے سب کی طرف دیکھا۔ یہ ہے تمہارا سچ؟ سن رکھی بات اور عورت کی عزت داؤ پر لگا دی۔ میر جان نے ایک قدم آگے بڑھایا، اور جس نے یہ بات پھیلائی وہ بھی سامنے آئے۔ سب جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ بہرام کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تم نے میری بیوی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ میرے بھائی کے نام کو بھی۔ اسی لمحے میر جان نے سب سے بڑا سچ بول دیا، وہ سچ جو برسوں دبایا گیا تھا۔ میرے بھائی کی موت کے پیچھے تمہاری سازش تھی بہرام، اور آج اسی آگ میں تم نے ایک عورت کو جلانے کی کوشش کی۔ یہ الفاظ فیصلہ تھے۔ بہرام پیچھے ہٹا، اس کی سازش اس کے ہی خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ میر جان نے سب کے سامنے لیلا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستہ قدموں سے آئی، سر جھکا ہوا مگر وقار قائم۔ میر جان نے بلند آواز میں کہا، یہ عورت صرف میری بیوی نہیں، یہ میری عزت ہے، اور جو اس پر انگلی اٹھائے گا وہ مجھ پر انگلی اٹھائے گا۔ یہ اعلان صرف لیلا کے لیے نہیں تھا، یہ روایت کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ مجمع منتشر ہو گیا، صحن خالی ہو گیا، مگر ہوا میں ایک نیا احساس باقی رہ گیا۔ لیلا خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ میر جان اس کے سامنے آیا۔ اس بار فاصلہ نہیں رکھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، وہ بولا، اور یہ بھروسہ مجھے کمزور نہیں مضبوط بناتا ہے۔ لیلا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو شکر کے تھے۔ اسی رات میر جان نے لیلا کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آؤں؟ اس نے پہلی بار اجازت مانگی۔ لیلا نے دروازہ کھولا تو دل تیز دھڑک رہا تھا مگر خوف نہیں تھا۔ میں نے تمہیں ایک فیصلے کے طور پر قبول کیا تھا، میر جان نے کہا، مگر آج میں تمہیں اپنی زندگی کے طور پر چننا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ وعدہ نہیں تھے، یہ آغاز تھے۔ حویلی کے صحن میں چراغوں کی لو ہلکی کانپ رہی تھی، جیسے وہ بھی لمحے کی نزاکت کو سمجھ رہی ہو۔ لیلا دروازے کے پاس کھڑی تھی، میر جان اس کے سامنے، مگر سردار کے روپ میں نہیں، بلکہ ایک مرد کے طور پر جو اپنے کیے کا بوجھ اٹھانا چاہتا تھا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ وہ خاموشی اب بوجھ نہیں تھی، یہ انتظار تھی۔ میں نے تم پر ظلم کیا لیلا۔ میر جان کی آواز گہری تھی مگر اس میں سختی نہیں تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنے عمل کو بغیر جواز کے غلط مانا۔ میں نے تمہیں اپنے غم، اپنے غصے
اور اپنے زخموں کا کفارہ بنا لیا۔ لیلا نے نظریں جھکا لی۔ یہ الفاظ اس کے دل کو چیر نہیں رہے تھے بلکہ بوجھ ہٹا رہے تھے۔ میں تم سے معافی نہیں مانگ رہا کیونکہ کچھ زخم معافی سے نہیں بھرتے۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اجازت دو تو میں زندگی بھر تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وعدہ نہیں تھا، یہ خود کو حوالے کرنا تھا۔ لیلا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو کسی نے دیکھا نہیں تھا، اور وہی مضبوطی جو کسی نے پہچانی نہیں تھی۔ میں ونی ہو کر آئی تھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اس لیے نہیں کہ کوئی مجھ سے محبت کرے بلکہ اس لیے کہ میں زندہ رہ سکوں۔ میر جان نے سانس روک لی۔ لیکن لیلا نے بات جاری رکھی، آپ نے مجھے سانس لینے دی، یہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے وقت ٹھہر گیا۔ اگر آپ میرے ماضی کو میرے خلاف استعمال نہیں کریں گے تو میں آپ کے حال کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ یہ محبت کا اعلان نہیں تھا، یہ برابری کا معاہدہ تھا۔ میر جان نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا مگر چھوا نہیں۔ کیا میں؟ اس نے سوال کیا۔ لیلا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ یہ اجازت خوف سے نہیں تھی، یہ اعتماد سے تھی۔ میر جان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس لمس میں کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی ملکیت نہیں، صرف احترام تھا۔ لیلا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کرنے کے تھے۔ اگلی صبح حویلی میں کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ میر جان نے سب کے سامنے ایک مختصر اعلان کیا، بغیر شور کے، بغیر روب کے۔ لیلا اس گھر کی ملکہ نہیں، قیدی بھی نہیں، وہ اس گھر کی برابر کی شریک ہے۔ کوئی تالی نہیں بجی، کوئی نعرہ نہیں لگا، مگر نظریں جھک گئی۔ یہی کافی تھا۔ شام کے وقت لیلا چھت پر کھڑی تھی۔ ہوا نرم تھی، آسمان صاف۔ میر جان آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب ڈر لگتا ہے؟ اس نے پوچھا تو لیلا نے آہستہ سے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، اب صرف ذمہ داری محسوس ہوتی ہے۔ میر جان نے گہری سانس لی۔ تو ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ وہ دونوں خاموشی سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہے۔ دو زندگیوں کا اندھیرا آخرکار ایک ساتھ اجالے میں بدل رہا تھا۔ یہ نکاح اب صرف ایک فیصلہ نہیں رہا تھا، یہ دو زخمی دلوں کا ایک دوسرے پر یقین بن چکا تھا۔ لیلا کو محبت ملی اور میر جان کو انسان بننے کا موقع۔ یہی اصل فتح تھی۔ وہی حویلی جو کبھی لیلا کے لیے خوف اور بے بسی کی علامت تھی، اب آہستہ آہستہ اس کے قدموں کی پہچان قبول کرنے لگی تھی۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں تھی، یہ وقت کے ساتھ خاموشی میں پروان چڑھ رہی تھی۔ میر جان اس دن ایک ایسا کام کر گیا جو کسی نے اس سے توقع نہیں کی تھی۔ وہ لیلا کے کمرے کے دروازے پر آیا اور معمول کے مطابق بغیر دستک کے اندر نہیں گیا۔ اگر تم فارغ ہو تو میرے ساتھ صحن تک چلنا چاہو گی؟ اس کا لہجہ حکم نہیں تھا، دعوت تھا۔ لیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ سوال اسے حیران بھی کر گیا اور مطمئن بھی۔ جی، اس نے آہستہ کہا۔ یہ ایک چھوٹا سا جواب تھا مگر اس کے اندر ایک بڑی ہمت چھپی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ صحن میں آئے۔ قدموں میں جلدی نہیں تھی اور بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا۔ حویلی کے ملازم یہ منظر دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ نہ کوئی سرگوشی، نہ کوئی سوال۔ سردار اور اس کی بیوی ایک ساتھ چل رہے تھے، برابر۔ لیلا کے لیے یہ لمحہ کسی اعلان سے کم نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا نے خاموشی توڑی۔ آپ کو اکیلے رہنا پسند ہے؟ میر جان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ مجھے خاموشی پسند ہے مگر اکیلا پن نہیں۔ یہ جواب لیلا کے دل میں کہیں ٹھہر گیا۔ وہ سر جھکا گئی مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی شام میر جان نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اس نے حویلی کے معاملات میں لیلا کی رائے لینا شروع کی۔ چھوٹے فیصلے، روزمرہ کی باتیں۔ ان کمروں میں روشنی کم ہے، لیلا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میر جان نے فوراً حکم دیا کہ چراغ بڑھا دیے جائیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ لمحہ لیلا کے لیے اپنی آواز پہچاننے کا تھا۔ رات کو لیلا چھت پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی۔ ستارے صاف تھے اور ہوا نرم۔
میر جان بھی آ کر وہیں بیٹھ گیا، اس بار بغیر کسی سوال کے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت دیر کر دی، اس نے آہستہ کہا۔ لیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کسی کے زخم وقت پر بھر جائیں یہ ضروری نہیں، کچھ زخم بس سمجھ سے بھر جاتے ہیں۔ میر جان نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ الفاظ کسی معالج سے کم نہیں تھے۔ اس رات نہ کوئی وعدہ ہوا نہ کوئی بڑی بات، بس دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خاموش بیٹھے رہے۔ خاموشی میں بھی محبت تھی، اعتماد تھا اور برابر کی شراکت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خوف کی جگہ سکون نے لی، لیلا اور میر جان کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ یہ خاموشی اب خوف نہیں تھی، یہ سکون تھی۔ لیلا نے محسوس کیا کہ وہ صرف برداشت نہیں کر رہی، وہ جینا سیکھ رہی ہے۔ اور میر جان بھی سمجھ رہا تھا کہ سرداری صرف حکم چلانے کا نام نہیں، یہ کسی کو برابر کا مان لینے کا نام ہے۔ اگلی صبح جب لیلا نے حویلی کے صحن میں پہلا قدم رکھا تو اسے لگا کہ زمین اب اتنی سرد نہیں رہی۔ اس نے دل میں خاموشی سے سوچا، شاید یہ میرا گھر بننے لگا ہے۔ دور کھڑا میر جان اسے دیکھ رہا تھا، یہ جان کر کے اس کا سب سے بڑا مارکا اب تلوار سے نہیں اعتماد سے جیتا جا رہا ہے۔ لیلا اب حویلی کے ہر حصے میں بغیر دکھاوے کے شامل ہو چکی تھی، نہ خود کو نمایاں کرتی نہ پیچھے ہٹتی۔ یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس دن صبح حویلی کی عورتیں صحن کے ایک کونے میں جمع تھی، ان کے چہروں پر فکر مندی تھی، پرانی روایات کی عادت کے باعث۔ لیلا نے سب کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ کہا، اگر ہم کمروں کی ترتیب بدل دیں تو سردیوں میں سب کے لیے آسانی رہے گی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک عورت نے ہمت کر کے کہا، یہ بات ہم نے پہلے کہی تھی مگر سنی نہیں گئی۔ لیلا نے نظریں اٹھائیں، اس کی آواز میں کوئی ضد نہیں تھی۔ شاید اب وقت بدل گیا ہے۔ یہ الفاظ کسی حکم کے بغیر امید بن گئے۔ دوپہر کو قبیلے کے چند بزرگ میر جان کے پاس آئے، چہرے پر تشویش، لہجے میں وہی پرانی سوچ۔ سردار، یہ باتیں عورتوں کے دائرے میں ہی ٹھیک ہیں، فیصلے ہم جیسے لوگوں پر چھوڑے جائیں۔ میر جان خاموش رہا، وہ جانتا تھا یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ اگر گھر میں سکون نہ ہو تو قبیلہ کیسے مضبوط رہ سکتا ہے؟ بزرگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور اگر کوئی عورت بغیر شور کی بہتری کی بات کرے تو اسے سن لینا چاہیے۔ یہ بات صرف لیلا کے لیے نہیں تھی، یہ سوچ کی تبدیلی تھی۔ شام کو میر جان نے لیلا کو اپنے پاس بلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عورتوں کے معاملات دیکھو، اس نے سادہ انداز میں کہا، جو ٹھیک لگے بدل دو۔ لیلا نے چونک کر اسے دیکھا، یہ اختیار اسے ڈرا بھی رہا تھا اور مضبوط بھی کر رہا تھا۔ اگر کوئی ناراض ہو گیا تو؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میر جان نے بغیر سوچے جواب دیا، تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ ایک جملہ تھا جو لیلا کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ لیلا نے کام سنبھالنا شروع کیا، خاموشی سے، سمجھداری سے۔ وہ سنتی زیادہ، بولتی کم، اسی لیے اس کی باتوں میں اثر تھا۔ حویلی کی عورتیں اب اس کے پاس خود آنے لگیں، کبھی مشورے کے لیے، کبھی صرف بات کرنے کے لیے۔ لیلا پہلی بار اپنے وجود کو کسی کے کام آتا دیکھ رہی تھی۔ اسی رات میر جان نے اسے صحن میں بیٹھے دیکھا، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں روشنی۔ زیادہ بوجھ نہ اٹھانا، وہ پاس آ کر بولا۔ لیلا مسکرا دی۔ بوجھ تب ہوتا ہے جب اختیار نہ ہو۔ میر جان نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ لیلا نہیں تھی جو کبھی دروازے کے باہر سردی میں کھڑی تھی، یہ ایک باوقار عورت تھی جو اپنے قدموں پر کھڑی ہونا سیکھ چکی تھی۔ اسی لمحے ایک پیغام آیا۔ قبیلے کے معاملات میں ایک نیا تنازع سر اٹھا رہا تھا۔ میر جان نے پیغام بند کیا اور لیلا کی طرف دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں جان گئے کہ اب وہ ایک ساتھ ہر چیلنج کا سامنا کریں گے، برابر، مضبوط اور خاموش اعتماد کے ساتھ۔ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے، میر جان نے کہا۔ لیلا نے بغیر گھبراہٹ کے جواب دیا، تو ہم اکیلے نہیں ہوں گے۔ یہ ہم لفظ میر جان کے لیے سب سے مضبوط تھا، صرف ایک لفظ جو دونوں کے رشتے کی طاقت کو ظاہر کرتا تھا۔ رات گہری ہو گئی، حویلی پرسکون تھی۔ میر جان نے دل ہی دل میں جانا، وہ اب صرف سردار نہیں رہا، وہ شریک سفر بن چکا ہے۔ اور لیلا
वो अब किसी फैसले का नतीजा नहीं, एक मुकम्मल पहचान थी। लैला फजर के बाद छत पर आकर खड़ी हो गई। नीचे हवेली आहिस्ता आहिस्ता जाग रही थी। किसी दरवाजे के चुरचुराने की आवाज, किसी कदम की हल्की चाप, वो सब अब इसे अजनबी नहीं लगता था। वो जानती थी कि आज का दिन आम नहीं। मीरजान सहन में आया, चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में घबराहट नहीं। कबीले के बुजुर्ग आज जमा होना चाहते हैं, उसने लैला को बताया। एक पुराना मामला आखिरी फैसले तक पहुंच गया है। लैला ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो जानती थी कि ऐसे फैसलों में औरत का नाम अक्सर नुकसान का बायस बनता है। तुम्हारा नाम उस फैसले से जुड़ा नहीं, मीरजान ने फौरन कहा, जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली हो। मगर तुम्हारा साथ मेरे लिए जरूरी है। ये जुमला लैला के अंदर एक मजबूत सतून बन गया। मैं आपके साथ हूं, उसने सादा मगर पुख्ता लहजे में कहा। दोपहर तक हवेली के बड़े सहन में कबीले के मोतबर लोग जमा हो गए। चेहरे संजीदा, लहजे मोहतात। ये वही जगह थी जहां कभी फैसले कमजोरी के खिलाफ हुआ करते थे। मीरजान अपनी जगह पर खड़ा था, सरदार की हैसियत से, मगर पुराने गरूर के बगैर। एक बुजुर्ग ने कहा, कबीले में कुछ लोग समझते हैं कि तुमने रिवायात से हटकर ज्यादा नरमी इख्तियार कर ली है। ये इल्जाम नहीं था, मगर सवाल जरूर था। मीरजान ने सर हिलाया। मैंने नरमी नहीं, इंसाफ इख्तियार किया है। सहन में हल्की सी सरगोशी फैली। उसी लम्हे लैला आगे बढ़ी। वो मर्दों के दायरे में नहीं गई, बस मीरजान के करीब खड़ी हो गई। यही उसका सबसे मजबूत ऐलान था। कुछ नजरें हैरत से उठी, कुछ नागवारी से। एक बुजुर्ग ने कहा, औरत का ऐसे मौके पर खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा जाता। मीरजान ने पहली बार बिला झिझक जवाब दिया। अगर फैसला उसके वजूद को मुतासिर करता हो तो उसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा मुनासिब है। ये अल्फाज बहस का दरवाजा नहीं थे, यह हदबंदी थी। बुजुर्ग ने गला साफ किया। कबीले में अब यह सवाल उठ रहा है कि वन्नी जैसे फैसले आगे भी जारी रहें या नहीं। ये बात लैला के दिल को एक लम्हे के लिए फिर से सर्द कर गई, मगर वो खामोश रही, क्योंकि अब खामोशी खौफ नहीं थी। मीरजान ने सबकी तरफ देखा। वन्नी खून का बदला नहीं, खून पर नमक है। ये जुमला हवा में देर तक ठहरा रहा। हमने अपने झगड़ों का बोझ हमेशा औरतों पर डाला और फिर कहा ये रिवायत है, मगर रिवायत वो होती है जो जिंदगी बचाए, ना कि तोड़े। एक बुजुर्ग जो अब तक खामोश थे आगे आए। अगर हमने ये दरवाजा बंद कर दिया तो दुश्मनियां बढ़ जाएंगी। मीरजान ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया, दुश्मनियां इंसाफ से कम नहीं होती, जुल्म से होती हैं। फिर उसने लैला की तरफ देखा। सिर्फ एक लम्हे के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक इसी औरत से सीखा है। खामोश रहकर भी खुद को बचाया जा सकता है और बोल कर भी, बस नीयत साफ होनी चाहिए। इस बार लैला खुद आगे बढ़ी। उसकी आवाज नरम थी मगर लरसती नहीं थी। मैं यहां किसी फैसले को चैलेंज करने नहीं आई, लैला ने कहा। आवाज में सुकून और वकार था। मैं बस ये बताने आई हूं कि वनी में आने के बाद भी जिंदगी मुतमईन है, अगर इज्जत दी जाए। वो रुकी, फिर आहिस्ता बोली, मगर हर औरत को यह मौका नहीं मिलता। ये जुमला किसी शिकायत की तरह नहीं था, न किसी दुआ या इल्तमास की तरह। ये एक हकीकत थी जो खामोशी में सबके दिलों पर गूंज रही थी। सहन में एक अजीब सा सकूत छा गया, जैसे हवा भी उस लम्हे की नजाकत को महसूस कर रही हो। काफी देर बाद बुजुर्गों में सरगोशियां हुई। कुछ नजरें झुकी, कुछ दिल नर्म हुए। आखिरकार सबसे मुअम्मर बुजुर्ग खड़ा हुआ। आज हम कोई नई रस्म नहीं बना रहे, उसने कहा। हम एक पुरानी गलती दुरुस्त कर रहे हैं। मीरजान की सांस हल्की हो गई। कबीले में आइंदा वन्नी का फैसला नहीं होगा, और जो पहले उसकी जद में आए उनके साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। यह ऐलान तालियां या शोर के बगैर हुआ, मगर उसकी गूंज दिलों में देर तक रहने वाली थी। शाम को हवेली में खामोश सुकून छा गया। ना जश्न, ना शोर, बस इत्मीनान। लैला सहन में पौधों के पास बैठी थी। चेहरे पर हल्की थकन और गहरी मुस्कुराहट थी। मीरजान उसके पास आकर बैठा। डर गई थी, उसने पूछा। लैला ने सर हिलाया। हाँ, मगर अकेली नहीं थी।
میر جان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے زندگی میں بہت جنگیں جیتی ہیں، مگر آج پہلی بار خود سے جیتا ہوں۔ رات کو وہ دونوں اسی کمرے میں تھے جہاں سے کہانی کا اندھیرا شروع ہوا تھا، مگر اب دروازے کھلے تھے۔ خوف اور قید کی نہیں بلکہ اعتماد کی ہوا بہ رہی تھی۔ میر جان نے لیلا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اگر تم چاہو تو ہم نکاح کو نئے سرے سے قبول کریں، بغیر دباؤ، بغیر خوف کے۔ لیلا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ آنسو ماضی کے نہیں تھے، یہ مستقبل کے تھے۔ میں قبول کرتی ہوں، اس نے کہا، کیونکہ اب یہ میرا انتخاب ہے۔ میر جان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہی احترام، وہی سکون، وہی ٹھہراؤ۔ اگلی صبح سورج پہاڑوں کے پیچھے سے نرم روشنی کے ساتھ ابھرا۔ لیلا جب حویلی کے صحن میں قدم رکھتی ہے تو اسے لگا یہ جگہ اب اس کی نام سے سانس لے رہی ہے۔ میر جان اس کے ساتھ کھڑا تھا، سردار نہیں، شریک حیات۔ آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا، وہ بولا۔ لیلا مسکرائی، مگر سچا ہوگا۔ وہ دونوں آگے بڑھے، بغیر خوف کے، بغیر کسی سائے کے۔ لیلا ایک فیصلہ بن کر آئی تھی اور اختیار بن کر ٹھہری۔ میر جان ظلم کی ڈھال اوڑھ کر جیتا تھا اور انسان بن کر جینا سیکھ گیا۔ یہی محبت کی اصل تعریف تھی، جو خاموشی سے زندگیاں بدل دے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔